جسٹس بابر ستار کا تاریخی فیصلہ۔ تحریک انصاف کو پی ڈی ایم حکومت جانے کے بعد انصاف ملنا شروع۔ عمران خان کے کیس کے حوالے سے کیا پیش رفت ہے، اس ولاگ میں کریں گے بات۔ آج بات کریں گے، آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے ایک تاریخی فیصلہ کیا ہے اور ایک دلیرانہ فیصلہ کیا ہے، اس حوالے سے کریں گے آج بات۔ آج شہریار افریدی صاحب کو، شاندانہ گلزار صاحبہ کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کیا گیا، وہاں کیا عدالتی کارروائی ہوئی، اس حوالے سے کریں گے بات، اور عمران خان کے کیس کے حوالے سے کیا پیش رفت ہے، اس حوالے سے کریں گے بات۔ صبح سویرے شہریار افریدی صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے، ساتھ ہی میں شاندانہ گلزار صاحبہ کو بھی پیش کیا جاتا ہے۔ شاندانہ گلزار صاحبہ جو ایک باہمت خاتون ہیں، جب انہیں وہاں پیش کیا جاتا ہے، ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، ان کے چہرے پر ایک خوشی تھی اور وہ ڈٹ کر کھڑی تھی۔ اور اسی طرح شہریار افریدی تقریباً 3 ماہ ہونے والے ہیں، شہریار افریدی ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ بہت سی مشکلات آئیں، بہت سی پریشانیاں آئیں، بھائی کی ڈیتھ ہو گئی، بہن کی ڈیتھ ہو گئی، لیکن شہریار افریدی ابھی تک ڈٹ کر کھڑے رہے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا فیصلہ کیا، شہریار افریدی کو رہائی مل گئی اور کیس کی سماعت ہوئی، عدالت میں کیا کارروائی ہوئی، اس حوالے سے کرتے ہیں بات۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈی سی اسلام آباد کو شوکاز جاری کیا تھا، جواب طلب کیا تھا۔ ڈی سی اسلام آباد نے جواب پیش کیا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے، جسٹس بابر ستار نے وہ جواب مسترد کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈی سی اسلام آباد اور ایس ایس پی آپریشنز پر اگلے ہفتے فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ۔ اب بات کرتے ہیں کیس کی سماعت کے حوالے سے۔ پولیس افسران اور ڈی سی اسلام آباد کو روسٹرم پر طلب کیا گیا۔ ڈی سی کا 9 مئی کے حوالے سے مختلف شہروں کا حوالہ۔ ڈی سی صاحب نے بتایا کہ اس شہر میں یہ ہوا، اس شہر میں یہ ہوا۔ جب وہ بتا رہے تھے تو جسٹس بابر ستار نے روک لیا، کہا آپ مختلف شہروں کی بات نہ کریں، آپ اسلام آباد کی بات کریں، جس پر ڈی سی اسلام آباد نے کہا کہ شہریار افریدی ڈسٹرکٹ کورٹ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں اور جیل میں منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ جسٹس بابر ستار اس کے جواب میں کہتے ہیں، کیا شہریار افریدی صاحب کو جیل کے اندر موبائل کی رسائی ہے؟ کیا میڈیا کی رسائی ہے؟ تو ڈی سی اسلام آباد ایک مضحکہ خیز جواب دیتے ہیں کہ میرے کان انٹیلیجنس ہیں، میری آنکھیں انٹیلیجنس ہیں۔ جس کے بعد جسٹس بابر ستار صاحب کہتے ہیں کہ اگر وہ جیل کے اندر رہ کر عدالت پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے تو جیل انتظامیہ سے کیوں نہیں پوچھا گیا، انہیں طلب کیوں نہیں کیا گیا، ان سے انویسٹیگیشن کیوں نہیں کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ جسٹس بابر ستار نے ایک سوال کیا اسلام آباد ڈی سی سے کہ 3 ماہ میں آپ کوئی ایک ایم پی او کا آرڈر جو عدالت نے برقرار رکھا ہو وہ بتائیں۔ تفصیلات دینے سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ توہین عدالت کی سزا 6 ماہ تک ہو سکتی ہے۔ یہ جسٹس بابر ستار نے ڈی سی اسلام آباد کو کہا کہ آپ نے جو تفصیلات دینی ہے، اگر وہ تفصیلات غلط ہوئیں تو آپ کو 6 ماہ قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ جس پر ڈی سی اسلام آباد نے کہا انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق شہریار افریدی جیل میں ملنے کے لیے آنے والوں کو عمران خان کی رہائی کے لیے تشدد پر اکسا رہے تھے۔ جسٹس بابر ستار نے کہا کیا ان میں سے کسی کو گرفتار کیا گیا، کیا ان میں سے کسی سے پوچھا گیا؟ جس پر آئی جی اسلام آباد بولے ہم تو ماسٹر مائنڈ کے پیچھے جائیں گے۔ جسٹس بابر ستار نے کہا کہ فیصلہ کر لیں، آپ نے ملک کو آئین کے ساتھ چلانا ہے، آئین کے تحت چلانا ہے یا کسی اور طرح چلانا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں ہم اندھے ہیں؟ یہ بات جسٹس بابر ستار نے بہت غصے میں کہی کہ آپ سمجھ رہے ہیں ہم اندھے ہیں، ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا کہ اس ملک میں کیا چل رہا ہے۔ اس کے بعد شہریار افریدی کی جو گرفتاری کے احکامات تھے وہ معطل کر دیے جاتے ہیں، شہریار افریدی کو رہا کرنے کا حکم جاری کیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی میں جسٹس بابر ستار صاحب یہ کہتے ہیں
کہ شہریار افریدی صاحب اسلام آباد رہیں گے، اسلام آباد چھوڑ کر نہیں جائیں گے، جب یہ حکم جاری ہوتا ہے تو شہریار افریدی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، وہ رونے لگ جاتے ہیں، وہ عدالت میں آبدیدہ ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے شہریار افریدی صاحب کوہاٹ میں اپنی ہمشیرہ کی قبر پر جانا چاہتے تھے، شہریار افریدی صاحب اپنے بھائی کی قبر پر جانا چاہتے تھے، لیکن عدالت کی طرف سے یہ حکم جاری کیا گیا ہے کہ شہریار افریدی صاحب اسلام آباد میں موجود اپنے گھر میں رہیں گے اور اس کی سیکیورٹی کی جائے گی۔ شہریار افریدی صاحب کوئی بھی میڈیا میں آ کر بیان نہیں دیں گے، شہریار افریدی صاحب اسلام آباد سے نہیں نکلیں گے۔ اس کے بعد شاندانہ گلزار کا کیس لگتا ہے۔ شاندانہ گلزار خود روسٹرم پر آتی ہیں اور آ کے تفصیلات بتاتی ہیں۔ شاندانہ گلزار کو بھی رہا کر دیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ شاندانہ گلزار بھی اسلام آباد میں ہی رہیں گی۔ شاندانہ گلزار وہ ایک باہمت خاتون ہے جو ڈٹ کر کھڑی رہیں، وہ اسلام آباد سے باہر نہیں جائیں گی۔ لیکن شہریار افریدی کی جو قربانی ہے، شہریار افریدی کی جو ہمت ہے، شہریار افریدی کا جو جذبہ ہے، اپنے بھائی کی ڈیتھ کے باوجود، اپنی بہن کی ڈیتھ کے باوجود ان کی ہمت نہیں ٹوٹی، ان کا جذبہ نہیں ٹوٹا، وہ ڈٹ کر کھڑے رہے۔ میرے ایک انٹرویو میں شہریار افریدی نے کہا تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد جان مال سب عمران خان پہ قربان ہے، اور شہریار افریدی نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ واقعی ہی عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہے، ہمت نہیں آ رہی، اور آج شہریار افریدی صاحب کو رہا کر دیا گیا ہے۔ اب بات کریں گے عمران خان کے کیس کے حوالے سے، توشاہانہ کیس۔ نعیم حیدر پنجوتا صاحب وہ یہ لکھتے ہیں اپنی ٹویٹ میں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کے کیس کی جو سماعت ہے وہ 22 اگست کو فکس ہو چکی ہے۔ اگر میرٹ پر فیصلہ ہوا تو عمران خان رہا ہو جائیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 22 اگست کو کیا فیصلہ آتا ہے۔ علی محمد خان صاحب کو رہا کر دیا گیا، شہریار افریدی کو رہا کر دیا گیا، شاندانہ گلزار کو رہا کر دیا گیا۔ کیا 22 اگست کو عمران خان کو رہا کر دیا جائے گا؟ ساری قوم کی نظریں اس فیصلے پر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سائفر لیک کا معاملہ، عمران خان پہ ایف آئی اے نے ایک مقدمہ درج کر لیا ہے سائفر لیک کا، کہ سائفر لیک کیسے ہوا، کیوں کیا، اور عمران خان ابھی اٹک جیل میں ہے، لیکن ایف آئی اے کی طرف سے ایک اور مقدمہ درج کر دیا گیا ہے۔ یہ تمام صورتحال تھی آج کے کیس کے حوالے سے۔ اب دیکھنا یہ ہے آگے کیا ہوتا ہے، کیا عمران خان رہا ہوتے ہیں، 22 اگست کو کیا ہوتا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے اور مزید اپڈیٹ کے لیے نیا پاکستان دیکھتے رہیے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔